ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، نہ بنا اپنا ہاتھ بندھا ہوا گردن سے، ایک پیسہ نہیں نکلتا ہے، کہتے چمڑی جائے لیکن دمڑی نہیں جائے۔ وہ بخیل آدمی کی جیب میں پیسہ پڑا ہوا تھا، ہاتھ ڈالا تو اس کو پسینہ آ گیا تھا، اس کو نکال کے کہا رونا نہیں، جان دے دوں گا تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ مشہور ہو گیا کہ چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے۔ توبہ توبہ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ کھولنا ہاتھ بالکل کھول کر، سب کچھ دے دیا، شام کو بیٹھا ہوا جی میں نے تو سارے پیسے ادھر جمع کیے، میرا کیا ہوگا؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پس بیٹھ جاؤ گے ملامت کیا ہوا، افسوس کیا ہوا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بے شک تیرا رب کھولتا ہے روزی جن کے لیے چاہے اور تنگ بھی کرتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں کو خبردار و دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مارنا نہیں اولاد کو بھوک کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے کہ جی بچے دو ہی اچھے، بالکل غلط۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو روزی دیتے ہو تمہیں بھی۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو پہلے ذکر کیا، معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے تم کو بھی، جیسے کہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، ان قتلهم كان خطأ كبيرا، بے شک ان کو قتل کرنا غلطی ہے بہت بڑی۔ ولا تقربوا الزنا، نزدیک نہ جانا زنا کے، انه كان فاحشا، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، ناکارا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل نہ کرنا کسی انسان کو وہ جو حرام کیا اللہ نے اس کا قتل مگر حق کے ساتھ۔ حق قتل تین ہے، ردۃ بعد ایمان، زنا بعد احسان، او قتل انسان۔ ومن قتل مظلوما، جو قتل کیا گیا ناحق، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، پس ہم نے دیا ہے اس کے رشتہ دار کو حق کے انتقام، سلطان مانا حق کے انتقام باقاعدہ شرعیہ۔ فلا یسرف فی القتل، پس وہ خود زیادتی نہ کرے قتل کر کے جب تک قضاء قاضی نہ ہو۔ انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک نہ جانا یتیم کے مال کے، الا باللتی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہت عمدہ ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچے اپنی عمر بلوغ کو۔ واوفوا بالعہد، عہد پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد وعد کا پوچھا جائے گا۔ واوفوا الکیل، پیمانہ بھر کے دو، اذا کلتم، جب پیمانہ کرنے لگے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو سیدھے ترازو سے، ڈنڈی نہ مارو۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہترین نتیجے والا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، نہ پڑھنا ان چیزوں کے پیچھے جس کا آپ کو علم نہیں۔ پہلا آسمان چاندی کا، دوسرا سونے کا، تیسرا ہیرے کا، ساتوں آسمان کے نیچے ایک بیل ہے، اس کے سینگوں پر دنیا ہے۔ فضول لایانی باتیں بکتے ہو، فضول غلط بات ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، غلط سلط روایت ہے، تہمت پیغمبر پر۔ کیوں پیچھے پڑتے ہو ان کاموں کے جس کا تجھے تمیز تک نہیں ہے؟ اذا لم تر الہلال فسلم للناس لرعوہ بالابصار، عربی شاعر کہتا ہے جب تم کو چاند نظر نہیں آتا دیکھنے والوں کو دیکھنے دو نا۔ الا ان للحرب رجالا ورجالا لقصات وسرید، کچھ لوگ میدان جنگ کے ہیں، کچھ لوگ دسترخوان والے ہیں۔ ولا تقفو، پیچھے نہ پڑنا ان کاموں کے کہ ہے ہی نہیں تجھ کو اس کا علم۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھیں اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے سوال ہونے والا ہے۔ ولا تمش فی الارض مرحا، چلنا نہیں زمین میں اکھڑ کر، ایسے کنڈے لا رہا ہے،
گولو پہلوان جا رہا ہے، ذرا شوق سے کھانا کھائے نا، ڈر ڈر وہاں آرام سے چلو. یہ اکڑو خان، مت چلنا زمین میں اکڑ کا. اکڑ خان تیپائی اٹھائے ہوا چلتا چلا جا رہا ہے، اچانک میں راستے مل جاتا. ہاں یہ اکڑو، اتنی موٹی موٹی آنکھیں خدا نے کیوں دیے؟ تاکہ دیکھ کے چلو نا. وہ اکڑو تجھے روزانہ لڑ کے اشارے کہیں کہ دیکھو استاد آ رہے، دیکھو بزرگ آ رہے. نہ یہ اکڑو خان ہے، اس کا کوئی جو ہے پہیہ رکتا نہیں، وہ چلتا چلا جا رہا ہے. یہ مسجد کے اندر پہلے ایسی صحن بنا تھا اوپر نیچے، تو ممبر پر میں بیٹھے بیٹھے دیکھتا تھا وہ اکڑو خان آتے تھے اور دراز نیچے گر جاتے تھے، ٹکرا جاتے تھے. تو جب دوبارہ بننے لگی میں نے آرکیٹیکٹ کو کہا خبردار کی محراب سے سیڑھیوں تک کوئی پیون دیا آپ نے، اس میں سیدھا ایک بناؤ. خان و خان ممبر کی توجہ خراب ہو جاتی. اکڑ خان دنیا میں بہت ہے. مت چلیے زمین میں اکڑ کر. اکڑنا کیا اکڑتا ہے؟ انکا لن تخرق الارض، بے شک آپ نہ تو پھاڑ سکتے ہیں زمین کو، نہ تو زمین پھاڑ سکتے ہیں، یعنی اتنا زور بھی نہیں کہ چیر دے پیر سے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہنچ سکتے ہو پہاڑ تک لمبا ہو کر. اکڑ خان اگر تم میں دو طاقتیں ہیں، ایک تو پیر سے زمین پھاڑ دو، یا لمبا ہو کے پہاڑ تک پہنچو تو ٹھیک ہے. جب دونوں کام نہیں کر سکتے تو آرام سے چلو. حدیث شریف میں ایک شخص ایسا چل رہا تھا جو بالکل بیمار ہو، آپ نے منع فرمایا صحت کا مظاہرہ کرو، یعنی اعتدال ہے، نہ اکڑ ہے اور نہ بالکل پچڑ ہے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب گناہ ہیں اور تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہیں. مکروہ قسم من الحرام، فتاوی عالمگیری جلد 5. امام محمد کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَكْرُوهٍ حَرَامٌ عِندَنَا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ ان احکام میں سے ہیں کہ وحی کی آپ کو تیرے رب نے عقل مندی میں سے، یہ دانشمندی کی بات ہے. ایسا چلو ایسا چلو. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، مضمون شروع ہوا تھا تو یہ بات تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا نہ سمجھنا. اب مضمون پورا ہو رہا ہے، نہ سمجھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، پر ڈال دیا جاؤ گے دوزخ میں ملامت کیا ہوا، دھکے دیا ہوا. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، آیا چن لیا تم کو اللہ نے بیٹے دے کر. وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور بنایا خود فرشتوں کو عورتیں. انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بولتے ہو بہت بڑی بات، غلط جھوٹی بات.